الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ مرنے کے بعد جو رسومات اور بدعات لوگوں نے بنا لیے ہیں، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے صحیح طریقہ کیا ہے اور لوگوں نے کیا رسم اور بدعات بنا لیے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ یعنی گزشتہ جمعہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مہمان میت کے جنازے میں آتے ہیں، ان مہمانوں کی دعوت ان میت کے گھر والوں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر میت کے گھر والوں کو اگر کوئی احسان کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آپ نے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اگر تمہارے محلوں کے اندر کسی کا جنازہ ہو جائے تو آپ انسانیت کے ناطے ان میت کے گھر والوں کو کھانا بنا کر بھیج دیا کریں، اور سارے محلے والے ایک ایک پلیٹ بھی اگر اس گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں تو پھر آنے والے مہمانوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف میت کے گھر والے مہمانوں کو ڈالنا، مہمانوں کو کھلانا، یہ ان پر زور اور زبردستی اور ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد میت کے سلسلے میں ایک رواج یہ بھی ہے کہ جو جنازہ جس جنازے میں رکھ کر، جس صندوق میں رکھ کر میت کو لے کر جایا جا رہا ہے، وہ صندوق کے اوپر جو کپڑا ڈالا جا رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میت کے صندوق کے اوپر، جس کو جنازہ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک سادہ کپڑا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ سینٹیمنٹ دکھا دیتے ہیں، ایسا کپڑا اس صندوق پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کپڑے پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، جس کپڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ اب اس کپڑے کے ساتھ ہماری درندگی اور ہماری بے ادبی یہاں تک گزر چکی ہے کہ اس کپڑے کے اوپر باقاعدہ پھول چڑھاتے ہیں، پھر اس جنازے کو جب قبرستان میں لے جا کر رکھتے ہیں، وہ کپڑے کو نکال کر ایسے پھینکتے ہیں جیسا کہ میلا کپڑا ہے۔ پھول کو تو بڑے ادب سے نکال کر بازو میں رکھتے ہیں، لیکن جو کپڑا، جس کپڑے پر آیت الکرسی لا الہ الا اللہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا رہتا ہے، اس کپڑے کو اٹھا کر ایسے پھینک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میت کو نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر بے ادبی اور زیادتی ہے۔
اس لیے اس میت کے صندوق کے اوپر ایسا کپڑا ہو بالکل سادہ ہو جس میں کوئی بے ادبی نہ ہو، اور اس کپڑے کے اوپر بہت سارے لوگ پھول چڑھا کر، اور ایسا پھول کہ جس پھول کے لیے قبر کے اوپر چڑھانے کے لیے باقاعدہ اس کے اوپر گنواتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا قبر کے اوپر پھول ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے، لیکن آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جنازے کے صندوق کے اوپر یعنی کوئی پھول نہ ہو، کوئی ایسا کپڑا نہ ہو جس کے اندر آیت الکرسی یا اللہ کا نام یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، اس کے اوپر پھول ڈال کر بے ادبی کی جاتی ہے۔ کیا ہم لوگ قرآن کے اندر پھول ڈال کر رکھتے ہیں؟ کیا قرآن کو پھول سے سجا کے رکھتے ہیں؟ قرآن جس طرح ہم پاک رکھتے ہیں، جس کے اندر کوئی چیز نہیں رکھتے، اس طرح قرآن کے کسی بھی آیت پر پھول ڈالنا درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جنازے کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کے صندوق کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے طریقے میں بھی نہایت بے ادبی کے ساتھ کیسا کرتے ہیں؟ فوراً کندھے پر اٹھا لیتے ہیں، فوراً نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنازے کے اٹھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جنازے کے سب سے پہلے جو سیدھا پایا ہوتا ہے، سیدھا پہیا ہوتا ہے، اس پہیے کے ادھر آ جائے، اس کا سیدھا پہیا سیدھے کندھے پر ہو۔ ہم لوگ کیسے اٹھاتے ہیں؟ سیدھا پہیا بائیں کندھے پر اٹھاتے ہیں، اور جب بایاں پہیا اٹھاتے ہیں تو سیدھا کندھا آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو پہیا ہے، اس پہیے کے اندر ادھر کا اٹھانے والا بھی، ادھر کا اٹھانے والا بھی اندر آ جانا چاہیے، اور سیدھا پہیا سیدھے کندھے پر ہونا چاہیے، اور بایاں پہیا بایاں کندھے پر ہونا چاہیے۔ پیچھے کا بھی اسی طرح ہو کہ سیدھا پہیا سیدھے کندھے پر ہونا چاہیے، بایاں پہیا بایاں کندھے پر ہونا چاہیے۔ اور اٹھاتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ۔ کون بولے؟ آپ کو کون بولے کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، یا جنازہ لیتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے چلتے ہوئے ورد کرنے کا آپ کو کس نے حکم دیا؟ کیا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ حدیث کے اندر تو اس بات کا بالکل ثبوت نہیں ملتا کہ آپ جنازے کو اٹھاتے ہوئے کوئی نعرہ لگائیں۔ جیسے کوئی سیاستدان کسی جگہ آتا ہے تو اس کا ایک الگ قسم کا نعرہ لگتا ہے، اسی طریقے سے جنازے کو اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک نعرہ لگا دیا کلمہ طیبہ کا یا کلمہ شہادت کا۔ یہ نعرہ تو نہ حدیث کے اندر موجود ہے، بلکہ بسم اللہ کہہ کر اٹھائیں اور چلتے ہوئے، یعنی یہ غم کرتے ہوئے جائیں، یہ سوچتے ہوئے جائیں کہ جس جنازے کو میں اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں، وہ جنازہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی اس کے اندر جانا ہے، لوگ اسی طرح مجھے بھی اٹھائیں گے۔ اور جب جنازہ لے کر نکلتے ہیں تو لوگ دو دو قدم پر بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ جنازے کو اٹھانے کے بعد کم از کم 10 قدم چلے، 10 قدم کے اندر کوئی آدمی کندھا نہ بدلے، کم از کم 10 قدم چلنا چاہیے۔ تو 10 قدم چلنے کے بعد آدمی کندھا بدل سکتا ہے، ورنہ تو کندھے بدلنے میں میت جو ہوتی ہے صندوق کے اندر کبھی ادھر ہو جاتی ہے، کبھی ادھر ہو جاتی ہے، کبھی پست قد آدمی اٹھاتا ہے، کبھی لمبا آدمی اٹھاتا ہے، اس کے اندر میت کی بڑی بے احترامی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آداب ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ جیسا چاہے ویسا اپنی مرضی وہاں پر لوگ اپناتے ہیں، 2 قدم پر کاندھے بدلتے ہیں، حالانکہ درست نہیں ہے۔ اور چلنے کی مقدار، جو جنازے کو اٹھا کر چلنے کی مقدار بھی تیز بھی نہ ہو، سست بھی نہ ہو، درمیانہ پن چلنا چاہیے۔ تو بہرحال جنازے کو اٹھاتے ہوئے نہ کوئی تکبیر ہو، نہ کوئی کلمہ ہو، نہ کوئی کلمہ شہادت ہو، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں، سیدھا پہیا سیدھے کاندھے پر، بایاں پہیا بایاں کاندھے پر، اور 10 قدم کے دوری پر یعنی کاندھا بدل لیں۔ اس کے اندر کاندھے بدلنے میں میت کو ہلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میت اس وقت، اگر گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مکھی بھی آ کر بیٹھ جائے تو احد کے پہاڑ کے برابر میت پر وزن ہوتا ہے، اس لیے جنازے کو بڑے احترام کے ساتھ لے کر جائیں۔ قربان جائیں اسلام پر
کہ اسلام نے میت کے ساتھ بھی احترام کرنے کا معاملہ فرمایا ہے. میت کے ساتھ بھی. ہے کوئی مذہب ایسا جو اس طریقے سے آداب بتاتا ہو مرنے کے بعد؟ پھر اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر لے کر آتے ہیں. میرے بھائیوں، جو مساجد اس وقت بنے ہوئے ہیں، حالانکہ جنازے کی نماز کے لیے مستقل ایک گوڑن بننا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں نے کیا کیا، کسی بھی مسجد کے اندر یہ انتظام نہیں ہے. یا تو مسجد کے صحن میں کھڑ جاتے ہیں. کبھی بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جنازے کو مجبوراً بعض لوگ تو مسجد کے اندر لا کر رکھ دیتے ہیں جنازے کو. نعوذ باللہ. مسجد کے اندر جنازہ لا کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جنازے کے لیے جیسے کہ ہمارے یہاں بازو میں کھلا ہوا رہتا ہے نا، یہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو بازو کا حصہ ہے جنازے کے لیے پورا حصہ آ کر استعمال کر سکتے ہیں. یہ مسجد کے حصے میں داخل کیے بغیر کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے اندر آ کر کے ہم جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد کے اندر جہاں مسجد کا باؤنڈری رہتی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مسجد کی باؤنڈری، اور ہمارے مسجد کی باؤنڈری جو ہے یہ گیٹ تک ہے. اس کے باہر کا حصہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے. مسجد کا جو حصہ ہے یہ اندر کا حصہ ہے. تو اس لیے جنازے کی نماز مسجد کے اندر انہیں حصے میں پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اسی لیے اہل مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ نماز جنازہ کے لیے مستقل ایک گوڑن بنائے، مستقل ایک ایسی جگہ بنائے جو مسجد کا حصہ نہ ہو، اس کے اندر نماز جنازہ پڑھی جائے. اب نماز جنازہ کے لیے کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ ہمارے یہاں کوئی اس کا رواج ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی اس کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. میت کا بیٹا ہوتا ہے، میت کا وارث ہوتا ہے، اور امام صاحب آ کر نماز جنازہ کسی کی بھی امام صاحب پڑھاتے رہتے ہیں. حالانکہ نماز جنازہ کا سب سے زیادہ مستحق حق رکھنے والا میت کا بیٹا ہو یا میت کا کوئی ولی، کوئی ذمہ دار، قریبی رشتہ دار، اس کا حق بنتا ہے نماز جنازہ پڑھانا. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ امام صاحب کو آپ کی میت کی اتنی درد نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں جنازہ ہوا تو آپ کو درد ہوتا ہے. آپ کے گھر کے اندر آپ کے باپ کا انتقال ہوا، آپ کے گھر کے اندر آپ کے بھائی کا انتقال ہوا، یا ماموں کا انتقال ہوا، یا کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، تو اب آپ مغموم رہیں گے اور دل درد ہوتا ہوا رہے گا. باپ کے سارے احسانات، خیالات ذہن میں آتے ہوں گے. جب امام صاحب جا کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے یہ دعا کریں گے، اللہم اغفر لحینا، نارملی طور پر جیسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں رسمی طور پر، اسی طرح رسمی طور پر دعا کر دے گی، یا اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، یا اللہ غائب کو، حاضر کو، ناظر کو، سب کو بخش دیجئے. اتنا ہی صرف زبان سے کہتے ہیں. اس کے برخلاف میت کا اگر بیٹا نماز جنازہ پڑھاتا ہے، کم از کم اپنے بیٹوں کو اتنا تک سکھا دو کہ تمہارا بیٹا کم از کم تمہارے نماز جنازہ پڑھانے کی طاقت رکھتا ہو. اتنا تو کم از کم سکھا دو. جب بیٹا سامنے کھڑے گا باپ کے جنازے کے سامنے، باپ کے احسانات اسے یاد آئیں گے کہ میرے باپ نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک کیسے پالا. وہ یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکالے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ سے دل سے کہے گا کہ اللہ یہ مردہ کوئی اور نہیں، میرا باپ ہے، اسے معاف کر دیجئے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جب وہ میتنا کہے گا اس کے دل کے اندر خیال آئے گا یہ میت کوئی اور نہیں کہ میرا باپ ہے، یا اللہ اس کو بخش دیجئے، اس کو معاف فرما دیجئے. وہ جو دل کے درد سے جو آنسو نکلتے ہیں، اس آنسو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میت کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر جو اپنی اولاد ہے، کم از کم اتنا ان کو سکھا دو کہ نماز جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے. کم از کم یہ سکھا دو میرے بھائیوں. باپ کا، بیٹے کا جنازہ، پیچھے کھڑے ہونے والے نہ کسی کے آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں. میں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں گیا ہوا.
رمضان میں حضرت کا انتقال ہوا، 27 رمضان میں۔ بہرحال حضرت کے جنازے میں شرکت کرنے کا موقع ہوا۔ حضرت نے تینوں بیٹوں کو انہوں نے عالم بنایا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے جیسے ہم اللہ اکبر تکبیر کہنے کے بعد کچھ دیر تک سکسکنے کی آوازیں آ رہی تھی، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب کسی کا بیٹا ایسا ہو کہ وہ رو کر اپنے باپ کی مغفرت طلب کرتا ہو، تو کیا اس جنازے کے سلسلے میں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو؟ میرے بھائیو، اسی لیے اپنی اولاد کو اس حد تک بنا دو، تم مر جاؤ گے تو تمہارا بیٹا نماز جنازہ پڑھانے کا قابل بن جائے۔ امام صاحب سے آ کر کہے کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر کے وارث ہے جو نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہے، اور یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا یہ ہے، اس کو آپ نماز جنازہ پڑھانے دیں، تو یعنی مسجد کا امام کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ اگر وارث اگر پڑھانا چاہتا ہے، اس کا ولی قریبی رشتہ دار کوئی پڑھانا چاہتا ہے، تو امام کا بھی حق نہیں بنتا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ یہاں تک یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے عام طور پر ایک مؤذن صاحب بھائی نماز جنازہ کی نیت کر لو۔ اب ان کو کیا بھی بولنا بھی آتا نہیں، کیا نیت کرنا معلوم نہیں، وہ تقریباً 30 سال بھی گزر جائے وہ مؤذن صاحب کھڑے ہو کر بولنا، یہ پابندی ضروری ہے کہ دیکھو نماز جنازہ نیت کر لو بھائی، بولا سے زور سے بولا دی۔ اب وہ زور سے بولالنے کے بعد یہ جو جتنے لوگ آ رہے تھے نا، کہا ایک مرتبہ ایک جنے کو اٹھاؤ، کھڑا ہو، مؤذن صاحب کیا بولنے کہ وہ بولو کر کو، ہرگز بولنا نہیں آتا۔ سمجھتے کیا ہے، مؤذن صاحب زور سے ایک مرتبہ بول ڈالے بولے تو وہ ان کی نیت ہماری نیت ہو گئی، وہ بولنا ہماری نیت ہے۔ غلط ہے میرے بھائی، میں آسان بتاتا ہوں آپ کو، نیت کا معنی ارادہ کرنا ہے۔ آپ کو یہ مؤذن صاحب بولتے تھے اتنے لمبے چھوٹے بولنے کی ضرورت نہیں، خالی آپ ارادہ کرو، یا اللہ ارادہ یہ میت جو ہے نا، یہ جنازہ، اس کی میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں تابع اس امام کے، اللہ اکبر، اتنا ہی بس کافی ہے۔ ارادہ کرو بس نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں تابع اس امام کے، اللہ اکبر۔ 4 زائد تکبیر کے ساتھ دعا کرتا ہوں اس میت کی مغفرت کے لیے، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں، یہ سب ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس پیچھے کرو، یا اللہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں تابع اس امام کے، جیسے ہر نماز کی ہم نیت کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تابع اس امام کے، عصر کی نماز پڑھتا ہوں تابع اس امام کے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ارادہ کر لیں، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ارادہ، جیسے ہم کھانے کے ارادے سے جاتے ہیں ویسے ارادہ کر لینے سے ارادہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد نماز جنازہ شروع ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو تکبیر، جو 4 تکبیر کہی جاتی ہے، ان تکبیروں کے بعد کیا پڑھنا وہ بھی معلوم نہیں، لیکن مقتدی نہیں پڑھے بولے تو بھی نماز ہو جاتی، لیکن امام پڑھنا ضروری ہے۔ سیکھ لینا چاہیے میرے بھائیوں، نماز جنازہ کے اندر کیا کیا پڑھے جاتے ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ تیسری تکبیر کے بعد، یہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ ہو اس کے لیے الگ دعا ہے، نابالغ بچی ہو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ تو اس لیے یہ دعائیں سیکھ لینا چاہیے، نماز جنازہ پڑھ لینا یعنی سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا رواج کیا ہے، نماز میں دعا کرتے نہیں، یا اللہ اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ومیتنا، مردوں کو معاف کر دے۔ پھر یہ سلام پھیرنے کے بعد پھر یہاں جڑ جاتی دعا کرتے۔ اب یہ نماز جنازہ کیا پڑھے سو، اس کے اندر دعا نہ کرے سو۔ نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، صرف قیام ہے، اور وہ قیام بھی دعا کرنے کے لیے۔ اب یہ مؤذن صاحب بھی زور سے نیت بولتے، دیکھو دعا کرتا ہوں اس میت کے۔ اب یہ نماز جنازہ دعا، پھر الگ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح الگ سے دعا کرے ہیں؟ تو بتاؤ حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی کبھی بھی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد
الگ سے آ کر دعا کرے ہوں یہ ہرگز نہیں ملتا. یہ کون بنا لیتا ہمارے اتمیات وہ آئی سو دعا کر کو اس میں فاتحہ گیتہ پتہ نہیں کیسے کیسے رسم و رواج ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو میرے بھائیو نماز جنازہ ہی دعا ہے. اس کے اندر میت کی مغفرت کے لیے، جو لوگ نماز جنازہ میں شرکت کیے ان کی مغفرت کے لیے، جو لوگ شرکت نہیں کرے ان کی مغفرت کے لیے، بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے سب کی مغفرت کی دعا نماز جنازہ کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے نماز جنازہ کا اصل معنی، اصل چیز کیا ہے بولے تو دعا ہے. میت کی دعا کے لیے پڑھی جاتی ہے. اب اس کے بعد نماز جنازہ ہو گئی، اللہ کے واسطے دعا کا سسٹم ختم کرو. نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا کرے آپ بولو. کہاں بھائی جب دعا کرنے والے ذرا حدیث میں ایک حدیث اٹھا کر بتا ڈالو ہمارے نبی کا کوئی طریقہ بتاؤ کہ نماز جنازہ کے بعد آپ دعا کرے ہوں. آپ بول نہیں سکتے کیا؟ ہمیش بولتے رہنا. آپ تک جو باتیں پہنچ چکی ہیں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، پکڑو. نہیں آدمی ناراض ہوتا نہیں. سنو، آدمی ناراض ہونے کے لیے شریعت نہیں آئی ہے کہ آدمی لوگوں کے خواہشات کے مطابق امام کو بھی اور یعنی جو لوگ ہوتے ہیں ذمہ دار ان کو بھی ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں. کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بدعت شروع کرے بولے تو اللہ پوچھے، رسول پوچھے، گریبان پکڑے کہ تم کو اللہ نے مسجد کا ذمہ دار بنایا تھا، تم کو اللہ نے امام بنایا تھا مسجد کا، تم لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے یہ بدعت شروع کرے تھے. لوگ کہیں ناراض نہ ہو جائیں اس لیے تم جا کر فاتحہ دلوا رہے تھے. لوگ کہیں خفا نہ ہو جائیں اس لیے تم نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے. کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کے رسول؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہمیں سنتے تھے حضرت اللہ بیان، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ غلط چیزوں کو دیکھ کر بولنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر ہم کمزور مسلمان رہے، طاقتور مسلمان نہیں رہے. نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے. پھر نماز جنازہ کے بعد ایک طریقہ یہ بھی لوگ کرتے ہیں، سوپ گھاٹیاں گیٹا بندال دے رہی میت کو پورا پیاک کر ڈال کو سیدھا لے جا کو نہ قبرستان سے پہلے وہ املی کا جھاڑ ہے نہیں، املی کے جھاڑ کے پاس وہ جنازے کو رکھو، اعلان کرتے سے وہاں کھڑے ہو کو بھائی کون تو بھی دیکھے نہیں تو آنکھوں دیکھ لو. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جرم ہے. نماز جنازہ جس میت کی پڑھائی جاتی ہے، پڑھ لی جاتی ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہو گیا. جیسے تم قبر کے بننے کے بعد، قبر میں ڈالنے کے بعد کوئی مسلمان قبر کو کھود کر مردے کو نہیں نکال سکتا، ویسے میت کے کفن کو کھول کر نماز جنازہ کے بعد دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. نہیں میں دور سے آیا ہوں، آئے تک لیٹ ہو گیا، کئی کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کے دیکھنے سے مغفرت ہو جاتی میت کی. نہیں انہوں آئی نہیں. یہاں تک کہ اتنے بے حیا لوگ ہیں عورتوں کا جنازہ بھی لا کر رکھ دیتے ہیں، نامحرم مردوں کو بتاتے ہیں دیکھو آ کر. پڑوسی بھی آ کر دیکھتا ہے. اس کے رشتہ دار جو نامحرم ہوتے ہیں، نامحرم بولے تو اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہوتا تھا. یعنی جیسے مثال کے طور پر خالہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو خالہ کی بیٹی کا انتقال جب ہوا تو یہ ماموں کا بیٹا خالہ کی بیٹی کو نہیں دے سکتا. چچا کی بیٹی کا انتقال ہوا، بڑے تایا کا بیٹا چچا کی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا، نامحرم ہے یہ. اب وہاں کیا کرتے ہیں یہ الٹے دماغ کے لوگ؟ وہاں حکومتیں چلتے سو، خصوصاً کہاں کا حکومتیں چلتی معلوم؟ شادی بیاہ میں حکومت بلک چلانے والے، لیڈرشپ وہاں دکھتی. دوسری جگہ لیڈرشپ کہاں دکھتی بولے تو جنازے کے موقع پر ہر کوئی لیڈر بن کے دکھاتا وہاں، ایسا نہیں ایسا کرو، کھول ڈالو جی کیا ہو جاتا. وہاں لیڈرشپ، وہاں شریعت نہیں، اللہ کے رسول کا دین نہیں، وہاں آ کر لیڈرشپ کیا جی کیا حرج اس میں؟ لڑیں بھی وہاں. اب تمہارے جیسے لوگ سن لے سو جا کو بھائی ایسا نہیں کرنا بولا تو تمہارے پر لڑی کو بھی آ جاتی. تو میرے بھائیو ایسا ہمارا معاشرہ ہے، بہت ناجائز ہے اور ایسا کرنا بالکل غلط ہے.
کہ نماز جنازہ کے بعد عملی کے جھاڑ کے پاس رکھ کر میت کے سارے ڈوریاں کھول کر اس کا دیدار کرانا بالکل جائز نہیں ہے. اور خصوصاً جب عورتوں کا جنازہ ہے، ان بے حیا مردوں کو سنا دو جو بے حیا مردیں عورتوں کے متعلق مسائل معلوم کیے بغیر وہاں ڈوریاں کھول کر ان کے چہرے کو دکھاتے ہیں، نامحرم مردوں کو دکھاتے ہیں. ان کو یہ بات سنا دو، اگر تمہارے اندر رتی بھی حیا ہے، تمہارے اندر عورتوں کے سلسلے میں کم از کم ذرے بھی شرم ہے، آپ کسی کو نہیں دکھائیں گے. جو دکھانا ہے گھر کے اندر اپنے محرم مردوں کو دکھا لو، عورتوں کو دکھا لو، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے بعد عام قبرستان کے پاس جا کر دکھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. بڑے گنہگار بنیں گے دکھانے والے. اس کے بعد قبرستان لے کر جایا جاتا ہے. قبر کیسی بنانا چاہیے؟ ہمارے علاقے کے اندر اتنی گھٹ زمین نہیں ہے، زری پوخل زمین ہے. دو طرح کی قبر بنا سکتے ہیں، ایک بغلی قبر ہے، ایک صندوقی قبر ہے. بغلی قبر جہاں زمین گھٹ ہو اسے کیا کرتے ہیں، گڑھا کھودنے کے بعد میت کے جسم کے موافق اندر ایسا جگہ بنا ڈالتے ہیں، بنا کر میت کو اس کے اندر ڈھکیل کر مٹی ڈال دیتے ہیں یا کوئی پتھر سے ڈھانپ دیتے ہیں. یہ بغلی قبر ہے. صندوقی قبر کیا ہے؟ معمول سے گڑھا کھودنے کے بعد میت کو یعنی ڈال کر کوئی تختے سے یا کسی پتھر سے آ کر اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. تو یہ صندوقی قبر ہے. آج کل ہمارے یہاں صندوقی قبر ہی چلتی ہے. بغلی قبر تو ایسی زمین جہاں پر گھٹ زمین ہو وہاں آ کر بغلی قبر بنا سکتے ہیں. تو بہرحال قبر میں رکھنے کا طریقہ، قبر کے اندر عام طور پر ایسے لوگ اتر جاتے ہیں جن کو کیسا سلانا میت کو معلوم نہیں ہوتا. سیدھا نیچے اتارا لے سچ اسے میت کو ایسا سیدھا لٹاتے نہیں، یعنی سر ادھر ہو، چہرہ ادھر ہو، رخ ادھر ہو، جیسے ہم سیدھے جانب سوتے دیکھو کروٹ بدل کے، اس طرح میت کو لٹانا چاہیے. لیکن جو لوگ قبر کے اندر اترتے ہیں اتنے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو کیسا لٹانا معلوم نہیں ہوتا. چت لٹاوا لے سچ خالی سر ایسا کرا دی قبلے کی رخ، غلط ہے. یہ پوری باڈی سیدھے کروٹ پر، جیسے ہم سیدھے کروٹ سوتے ہیں نہیں، پوری باڈی اس طرح آ کر کیا ہے قبلے کی طرف ہونی چاہیے. پوری باڈی، چاہے آپ باڈی کے پیچھے کوئی مٹی لگا دو یا کوئی چیز سہارے کے طور پر لگا دو، بہرحال پوری باڈی قبلے کی طرف رخ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد لوگاں کیا کرتی بولے تو دکانوں میں بھی وہ کیا کی ملتا کرنا حضرت پاؤڈر ہے، وہ پاؤڈر چھینک ڈالے تو دیمک لگتی نہیں. اور وہ کیا کی گلاب کی، کیا کی گلاب کا پانی کی، پتہ نہیں کیسے کیسے پانی ڈال کر چھینکتی. میرے بھائیو یہ سب درست نہیں ہے. وہ پاؤڈر ڈالنا، وہ پاؤڈر ڈال کو یہ سمجھنا کہ میت کو کوئی دیمک نہیں لگتے، کہیں کو نہیں لگتی دیمک. وہ قبر ہے، وہ آخرت کا گھر ہے. وہ وہاں آ کر اچھے اچھے لوگ بھی آ کر کیا فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ کام نہ کریں. ہمارے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک کسی نے کوئی پاؤڈر ایسا ایجاد نہیں کیا ہے جس پاؤڈر کی وجہ سے انسان کا جسم محفوظ ہو جائے. تو اس لیے یہ قبر کے اندر پاؤڈر ڈالنا، وہ اور ایک بات جنہیں کیا بولتے ہیں، وہ شجرہ کا دے کیا کی، وہ شجرہ کیا بھائی، وہ اصل میں شجرہ، وہ بولنے بھی آتا نہیں ان لوگوں کو. شجرہ، وہ شجرہ رکھ ڈالے بولے تو ان کو عذاب بھی نہیں ہوتا. وہ کیا شجرہ بولے تو وہ کوسے کی ولیوں کا شجرہ ہے. نعوذ باللہ میں یہ بکا نہیں، باقاعدہ 2000 5000 میں یہ شجرہ لے کو تمہیں مر جانے کے بعد تمہارے خبر میں رکھ ڈالے بولے تو تمہاری مغفرت. نعوذ باللہ من ذالک. پھر قرآن کئی کو اللہ نازل کرا سا. سود کھانے والوں کو کئی کو اللہ یعنی عذاب کا تذکرہ قرآن کے اندر کیوں ہے؟ شراب پینے والوں کے عذاب کا تذکرہ کیوں ہے؟ زنا کرنے والوں کے لیے عذاب کا تذکرہ کیوں ہے؟ جہنم اللہ چکے کئی کو بنایا. کیا اچھے لوگاں بھی برے لوگاں بھی دونوں ایک ہو جاتی ہیں؟ خالی شجرہ رکھنے سے تمہارے سارے پاپ دھل جاتی ہیں کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیو، دنیا
عمل کا گھر ہے. اچھا عمل کرا تمہیں شجرا نہیں پوری قرآن رکھ لے تو بھی معاف ہوتی نہیں. اللہ کا واسطہ ایسی چیزیں نہ رکھو. گزشتہ جمعہ کہہ دیا ہوں کلمہ لکھنا یا وہ شجرا رکھنا وہ عہد نامہ رکھنا اس سے ہمارا معاف ہو جاتی. یا بعض لوگ کیا کرتے بولے تو یعنی زمزم کا پانی ڈالے تو کبھی ہوتا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا نبی کے لیے زمزم کا پانی کی کوئی کمی تھی کیا؟ صحابہ کے لیے زمزم کے پانی کی کوئی کمی تھی کیا اس زمانے کے اندر؟ تو بہرحال یہ سب ایسے غلط طریقے جو آج لوگ کر رہے ہیں. وہاں آ کر لیڈرشپ چلتی وہاں بھی بیچارہ کھونگ اترا رہتا انہیں اسے ایسا پریشان کرا دیں. اے ایسا نہیں ایسا نہیں, ادھر سے جواب اے ایسا نہیں ویسا نہیں, ادھر سے جواب اے ایسا نہیں ویسا نہیں. تمہیں اتر جاؤ, تم نہ معلوم تمہیں کرو دیکھیں گے. تو بہرحال میرے بھائیو اس لیے خاموش رہنا چاہیے. قبرستان جاتے ہیں وہ عبرت کی جگہ ہے, وہاں شور شرابہ کی جگہ نہیں ہے. وہاں ہر کوئی مفتی بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بھائی میں ایسا دیکھا نا انہوں کئی کو ایسا کرتے ہیں, ارے تو دیکھا بولے تو شریعت بن جاتی. شریعت وہ ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے. اللہ یہ کہ یہاں پر بیٹھ کر بیان کرنے والے بہت کم ہیں اس سلسلے میں. اللہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے والے بہت کم لوگ ہیں میرے بھائیو. اسی لیے اللہ کے واسطے اس طرح کے کوئی پاؤڈرز, کوئی گلاب کا عرق یا کوئی ایسی چیزیں, بعض لوگ تو اود بتیاں ساتھ لے کر جاتے, اود کی دھونی دیتے ہیں اور قبر کے اوپر آ کر کیا اود لگا کر اس کی دھواں چھوڑ کر آتے. نہیں میرے بھائیو یہ کافروں کا طریقہ ہے. جاؤ کافروں کے قبروں کے اوپر دیکھو, اود جلتا ہوا نظر آئے گا, دھواں نظر آئیں گے, آپ کو اود بتیاں نظر آئیں گی. بہرحال میت کو سیدھے کروٹ پر لٹانا چاہیے اور ڈوریاں کھول دینا چاہیے. ڈوریاں کھولنے کے بعد لوز کر دینا چاہیے, بس ڈوریاں لوز کر دینا چاہیے یا کھول دینا چاہیے. اور میت کو آ کر کیا یا تو تختوں سے ڈھانپ دو اور اس کے اوپر جو پٹا ڈالتے ہیں وہ پٹا ڈال کر مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ کہہ کر مٹی ڈالنا مستحب ہے. بہرحال اس کے بعد قبر کو کتنی بنانا چاہیے؟ بعض لوگ قبرستان کے اندر اپنے باپ دادا کی جاگیر بنا کر یہ ہمارا اکھاڑا بہ کر کو رکھ لے کر دی. کسی کی باپ دادا کی جاگیر نہیں, وہ اکھاڑے کے لیے. جو خبر کھودنے والا اسے بولا ہوتی یہ ہمارا خاندان کا اکھاڑا ہے, کیا رجسٹر کر کو رکھیں کیا؟ قبرستان کے اندر رجسٹر ہے کیا؟ ارے دنیا کے اندر تم اپنی جگہ خریدتے ہو, وہاں تم رجسٹر کرتے ہو. ارے یہ تو وقف کی چیز ہے, تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں کہ ہمارا اکھاڑا یہ آیا ہمارا خاندان یہ آیا کر کے. اور اسے حد بندی پتھروں کے ذریعے سے کہ کوئی دوسرا آدمی یہاں دفن نہ ہو, ہمارا خاندان ادھر تمہارا خاندان ادھر, سو وہاں جانا سو. تم آج بولنے والے ہمارا خاندان, ایک دن تم نے ایسی جگہ دفن کیا جائے گا جہاں تمہارا خاندان بھی نہیں رہتا. اس واسطے یہ برادریاں چھوڑ دو کہ ہمارے خاندان کا اکھاڑا ہے, یہ ہمارے خاندان کی جگہ ہے یا ہمارے خاندان کے لوگوں کو دفن کرنا ہے کر کے. قبرستان عام مسلمانوں کا ہے, فری میں جگہ دیتے سو. یہاں ہمارے مؤذن صاحب بول رہے تھے صبح میں, اب خبراں بھی بکنا شروع ہو گئیں گے. وہ خبراں کیسے بولے تو وہ کون تو بھی وہاں مزارہ بنا کو درگاہیں بنا لے رہتے. دیکھو وہاں اسپیشل قبرستان, ایک قبر 25,000 سے لے کر لاکھ روپے تک بکنے والی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لوگ ایسے ہو گئے, وہ خبر میں ڈالے تو لاکھ روپے کی خبر مول لیتا ہی نہیں, جنت سیدھا. مدن پلی کے اندر ایک بارش جگہ لاکھ روپے میں نہیں آتی, اس کی خبر مل جاتی آج. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے میرے بھائیو قبر یہ ہمارا آخرت کا گھر ہے, ہمیشہ کا گھر ہے. اس لیے قبر ایسی بنائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر, ایک بالش سے زائد قبر نہ ہو, اور قبر کو پکی بنانا جائز نہیں ہے. قبر کو پکی بنانا بولے تو وہ بولے نہیں, پٹرے ڈال کو حد بندی کر لے کو, اس کے اوپر ٹائلس بھی لگا دی, بہت سارے ٹائلس لگا کو, چادر اڑا کو, محراب میں آ کر وہ چراغ کے واسطے رکھتی محراب, اود بتیاں کے واسطے. یہ سب آپ کو ایک حدیث سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے.
جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر سارے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو مدینہ منورہ کو جائے اور مدینہ منورہ کے اندر جتنے بتاں لوگ رکھے ہیں اس کو ختم کر دے۔ دوسرا کام، جتنے لوگ اپنی قبر کو پکی بنائے ہوئے ہیں اس کو اکھاڑ کر صحیح کر کے آ جائے۔ تیسرا کام، جتنے لوگ مدینہ منورہ کے اندر فوٹواں تصویراں لگا کر لٹکائے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اندر اس کو ختم کر کے آئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس صحابی کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ 3 کام جا کر کے آتا ہوں۔ آپ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کے عمل میں تھے، دفن کے عمل میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور جتنے لوگوں نے قبروں کو پکی بنا کر رکھی تھی صاف کر دی، اور ایک بالش کے برابر مٹی ڈال کر سارے جتنے قبریں پکی بنی ہوئی تھی وہ سب کو صحیح کر دیے۔ دوسرا کام، بتاں جتنے تھے وہ سارے بتوں کو توڑ دیے، جتنے لوگوں کے گھروں کے اندر بت تھے وہ گھروں کے بتوں کو توڑ دیے۔ تیسرا کام، جتنے لوگوں کے گھروں کے اندر تصویر فوٹو لٹکائے ہوئے تھے وہ سارے فوٹو کو ختم کر دیے۔ پھر یعنی اس کے تدفین کے عمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے آ کر مل گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو 3 کام دیا تھا وہ کام میں کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے کام کرنے سے میں خوش ہوں اور میں دنیا میں اسی لیے آیا ہوں کہ یہ 3 کام کو میں ہٹا دوں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے قبرستان کو جا کر دیکھو، سیمنٹا دال کو، ٹائلساں دال کو، پتھرے دال کو، پتہ نہیں کیا کیا دال کو قبر کو پکی بنا کے رکھ دیے۔ ایک وقت ضرور آئے گا، آپ اگر تم ان کے رشتہ دار ہو، اگر تمہارے رشتہ داروں میں کسی کی قبر ایسی پکی بنی ہوئی ہو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کے نبی کو آپ قیامت کے دن خوش کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں کو سیدھا کر کے معمول ایک بالش کے برابر قبر بنا کر آئے، ایسا تم بھی کرو، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے۔ جیسے حضرت علی سے خوش ہوئے ویسے تم سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے رشتہ داروں کی کوئی قبر اس طرح ہو کہ پکی بنی ہوئی ہو، آپ خود جائیں، توڑ دیں اسے، ایک بالش کے برابر مٹی ڈال کر، صرف 1 بالش یا 1.25 بالش، اس سے زیادہ لمبا کرنے کی اجازت نہیں ہے، قبر کو زیادہ مٹی ڈال کر بہت لمبی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب یہ درگاہیں چلانے والے ہیں نا، انہوں ایسا کرے سو پکی بنا ڈالے، وہاں جھنڈا گاڑ ڈالے، شرک کرنا شروع کر ڈالے۔ اللہ کا واسطہ، قبر بنانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی بتائے ہیں، اور پکی قبر بنانے سے اللہ کے نبی منع کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ باتیں جو سنے ہیں یہ میں اپنے جیب سے نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک رکھ رہا ہوں۔ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے میری باتوں سے آپ ناراض ہو یا راضی ہو اس سے مجھے کوئی فرق، میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آپ تک رکھ رہا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ اسی لیے مرنے سے پہلے ہر کوئی آدمی یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میری قبر ایسی ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو وصیت کرو، میرے مرنے کے بعد کوئی رسم نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، میرے مرنے کے بعد یہ چیزیں ہٹا دی جائیں، ورنہ میرے بھائیو کل پکڑے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی لیے قبر کو کتنا بنانا ہے؟ 1 بالش، اس سے اوپر نہیں، اور کوئی قبر پکی نہ بنائیں۔ اگر مدینے والے کسی قبر کو پکی بنا دیتے تو آج جو مدینے کے اندر مرنے والے کہاں دفن کریں گے ان کو؟ آج فلسطین کے اندر ایک دن میں کئی ہزار لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لمبا گڑھا کھود رہے ہیں، سارے شہیدوں کو اس میں ڈال کر دفن کر دے رہے ہیں۔
دنیا کے اندر رہتے ہوئے پراپرٹی میں جا کر حد بندی کر دیا، یہ ہماری پراپرٹی. قبرستان میں بھی ایسے پراپرٹیاں بنانا شروع کر ڈالے آدمی. قبرستان کو چندہ دیا بولے تو چندہ دینے واسطے ہوتا نہیں. بھائی ذرا صفائی کر لو کم از کم، اپنے رشتہ داروں کے قبروں کے پاس کم از کم صفائی کا، اس سے بھی ہوتا نہیں. لیکن پراپرٹی بنانے میں بڑے ماہر. یہ ہمارا اکھاڑا ہے، کون کی یہاں قبر کھودنے کہ لڑنے چل جاتی. تو اس لیے میرے بھائیو، یہ عام قبرستان ہے، مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس کے اندر کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. اب دفن کرنے کے بعد بعض لوگ پھول کے ہار وہ جو پھول لائے تھے نا اس قبر کے اوپر ڈال. اب تمہارے دل و دماغ پہ اندر آتا رہتا کائی کا حضرت خال یہ ڈالنا نہیں، وہ کرنا نہیں، یہ کرنا نہیں. کرو کرنے کے کام بولے تو سوتے رہتی، نہیں کرنے کے کام بولے تو ذرا جاگتے رہتے. سو کرنے کے یہ فضیلت ہے، یہ کرنا اچھا ہے، اس پر اتنا ثواب ہے بولے تو کیا کے لیے انہوں بیان کر لیتی رہتے. نہیں کرنے کے کام کون بولتے نہیں، کئی کو بولے تو دشمنیاں مول لینا پڑتا. سننے والے آ کر کون تو بھی ہائے میرے خلاف بولتے ہیں انہوں. ایسا کسی کے خلاف بولتے سے کیا بھی نہیں. جو معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، جو معاشرے کے اندر دین کے خلاف لوگ اپنا ایک نیا دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے خلاف اگر ہم زبان نہیں کھولے، کل قیامت کے دن ہماری زبان کو اللہ پکڑے گے. لوگوں کو خوش کرنے واسطے بیان نہ کرتے تھے کیا؟ قصے سننا کو اچھا. لوگوں کی صحیح اصلاح کرنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں تھی کیا؟ ہمیں کہیں کو سبڑنا بھائی آپ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں وہاں بچنے کے لیے آپ کو صاف صاف بول رہے ہیں. چاہے آپ وہ یہ بول لو کہ میں تمہارا بیان نہیں سنتا، میں تمہارا یہ نہیں سنتا اس لیے کہ تمہیں یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں. کون بولتے ہیں اس کا ہی بولے تو ہمت نہیں بولنے واسطے. بولے تو ناراض، لوگ ناراض، پبلک ناراض. لیکن میرا حق یہ بنتا ہے کہ آپ کے سامنے بولوں، اللہ کے نبی کی شریعت کو آپ کے سامنے یعنی آپ کے سامنے رکھو، اس لیے کہ مجھے اللہ کے نبی کی شریعت سے محبت ہے. اگر اس کے اندر کوئی آدمی بدعت کا کام کر رہا ہے تو ہم ہی اگر یہ دل گوارا نہیں کرے گا کہ وہ بدعت کو دیکھتے ہوئے، آنکھ سے دیکھتے ہوئے ہماری زبان خاموش ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ جب تک ہماری جان رہے، جب تک ہماری زندگی باقی رہے، آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی شریعت کو بولتا رہوں گا، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے. چاہے پیچھے جا کر گروپ بنا کر ہمارے خلاف غیبتیں کرو، برائیاں کرو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہم نہ آپ سے اجر نہیں، اللہ سے اجر چاہیے. آپ کی ناراضگی اور رضامندی آپ کی نہیں چاہیے، اللہ کی چاہیے. اللہ راضی رہا سب راضی، اللہ ناراض ہوا سب گیا کام سے. قبر کے اوپر پھول ڈالنا، جنازے کے اوپر پھول ڈالنا سخت ناجائز ہے. ہمارے نبی کی قبر آج بھی موجود ہے، جا کر دیکھو. اگر قبر کے اوپر پھول ڈالنا جائز ہوتا تو شاید سعودیہ حکومت دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی پھول ہے وہ صحابہ کے قبروں پر نچھاور کرنے والے رہیں گے، نبی کے قبر پر نچھاور کرنے والے رہیں گے. ارے پھول کیا، سونے کے کنگن لا کر بچھا دیں گے وہ لوگ. 10,500 صحابہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. جنت البقیع میں جا کر دیکھو. مکہ المکرمہ کے اندر جنت المعلی میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں. اگر پھول ڈالنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا، وہ لوگ شاید کہ دنیا کا مہنگا ترین پھول لا کر اپنے صحابہ پر ڈال سکتے تھے. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی انتقال ہوتا ہے، اس کی قبر ویسے ہی بنتی ہے جیسے آج کل کے ہمارے زمانے میں ہمارے یہاں کے غریب آدمی کی خبر بنتی ہے. ہمارے یہاں غریب کی خبر ایسے، مالدار کی خبر تیز سے بنتی ہے، غریب کی خبر مٹی سے بنتی ہے. وہاں بادشاہ کی خبر بنتی ہے مٹی سے. تو اس لیے میرے بھائیوں، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پھول ڈال کر کیا دلیل ہے آپ کے پاس پھول ڈالنے کی؟ بعض لوگ بولتے ہیں پھول ڈالے تو وہ ذکر کرتا ہے. ویسا کون بولے پھول ڈالے تو ذکر کرتا کر کو؟ ارے پھول نوشا پہ لوگ آتا نہیں، زندہ کو بھی ڈال دیں، مردے کو بھی ڈال دیں گے. آرس کو بنا کو بٹھاتے سو پھول کو، زندے آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے سو، مردوں کو کیسا فائدہ پہنچتا؟ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ یہ چیزیں اپنی زندگی سے ختم کرو. پھول خبر پر ڈالنا جائز نہیں. پھر اس کے بعد کریں گے عمل انشاءاللہ. اگر کوئی پھول ڈالتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ روکو، میاں محبت سے روکو. بھائی جائز نہیں ہے. ہمارے حدیث کے اندر ہمارے نبی کبھی نہیں ڈالے، صحابہ نہیں ڈالے. میاں محبت سے اسے سمجھاؤ، گھر کے اندر ترغیب دو. اس کے بعد دعا کا مسئلہ آتا ہے.
قبرستان کے اندر دعا کرنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے. لوگ قبر کے گول پھر جا جیسا ہاتھ اٹھا کر دعا, یہ غلط طریقہ ہے. باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری پیٹھ قبر کی طرف ہو, ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو, ہاتھ آسمان کی طرف. سارے افراد اس قبر کے سامنے طرف آ جائیں اور اپنا پیٹھ اس قبر کی طرف کر دے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اس میت کی مغفرت فرما دے. بس اتنا ہی ہے. اس کے بعد ہمارے آدمی کیا کرتے بولے تو 40 قدم کو جا کر پھر کیا کی دعا کرتے. ارے اس کی یہ کیا سمجھ آتی. اب یہاں کیا دعا, جنازہ میں بھی دعا کرے, اب یہاں دفنانے کے بعد بھی دعا کرے, پھر 40 قدم پر نہیں. میت کو سوال و جواب, وہ سوال و جواب کے واسطے بھائی دعا کرے سو. اب جو یعنی دفنانے کے بعد اصل طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ قبر کی طرف ہو, ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو, ہاتھ آسمان کی طرف ہو. اللہ سے مانگنا جائز ہے, ضروری بھی کیا بھی نہیں ہے کہ یہ دعا مانگنا ضروری ہے کرو, کیا بھی نہیں, مانگ لیتا ہے اس طریقے سے جائز ہے. لیکن قبر کی طرف, قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مانگنا, قبر کے سامنے ہاتھ پھیلانا, یہ بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ قبر والے سے مانگ رہا ہے, اور 40 قدم کے اوپر جا کر مانگنا یہ بھی درست نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کے بعد لوگ یعنی کیا چیزوں میں ملوث ہیں وہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی. میرے بھائی جتنی باتیں آج آپ کے سامنے کہی گئی عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کی شریعت کو فالو ہوں گے یا موجودہ لوگوں کے زمانے کے طور و طریقوں کو فالو ہوں گے. نبی سے محبت ہے, نبی کی شریعت کو فالو ہوں گے انشاءاللہ. اگر نبی کی شریعت کے خلاف ہم چلتے ہیں یا کوئی چل رہا ہے, ہم دیکھ کر بھی خاموش ہو جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے. تو روکو میرے بھائیو, ایسے گندگیوں کو روکو, ایسے خرافات کو روکو. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب سید بادشاہ بھائی ہے نا, آج صبح میں ان سے مجھے ڈسکس ہوا, بھئی آپ کیسا کپڑا پھاڑتے ہیں بتاؤ, آپ کیسے نہلاتے ہیں ذرا بتاؤ, آپ کیسے قبر کے اندر کیسا رکھتے ہیں. ساری باتیں انہوں نے میرے سامنے کہی. میں نے کہا بالکل اچھا ہے, میں آپ کو پروموٹ کرتا ہوں. آپ چاہیے کہ ادھر کے ادھر سے ملانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ انہوں ہمارے سے پوچھ کر کام کرتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر کوئی میت ہو جائے, آپ ان سے رابطہ کر لیں, آپ ان سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ضرور آپ کو شریعت کے مطابق یعنی کفن دفن کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.